بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کہ شادی کا بندھن اور اس کے بعد کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مرد اور عورت اس کا لباس ہے، اور لباس جو ہے انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور اس قریب لباس ہونے کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو پردہ دیتا ہے، انسان کی جس کو آپ کہتے ہیں نا پرسنالٹی کو نکھارتا ہے اور اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو انسان کا جو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، ان کے درمیان اختلافات بھی پیدا کرتے ہیں، اور اس کی مین ریزن تو ہمارے اندر انٹالرنس ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جس کو ہمیں غور کرنا وہ ہے برداشت، تحمل، ٹالرنس۔ دوسری بات اگر ہم غور کریں تو لڑکی کے سسرال والے جب لڑکی بیاہ کے لے کے جاتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے کہ اس فیملی کے تمام افراد اس بچی کو اپنے ساتھ اکموڈیٹ کریں اور اسے اپنائیت دیں، اور اس لڑکی کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ پیرنٹس کے گھر سے کہیں دوسرے گھر آئی ہے۔ تو یہ چیز پیدا کرنا سسرال کے لیے بہت آسان ہوتی ہے شروع میں اگر وہ پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ بہترین طریقے سے اس کو چلا بھی لیتے ہیں۔ تیسری بات، جو لڑکا ہوتا ہے نا اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ایک پرابلم سالور بنے، اور اگر فیملی میں کہیں کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ایکول رکھ کے کام کرے۔ یہ نہ ہو کہ بیوی کو تنگ کر کے ماں کو سکون خوشی دے اور خوشی ماں کو تنگ کر دے بیوی کو، نہ۔ اس کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ وہ فیملی کے درمیان ایک اچھی کوآرڈینیشن پیدا کر کے ان کے درمیان ایک اچھا ماحول پیدا کر دے، اور لڑکے کو چونکہ وہ میاں ہوتا ہے، خامد ہوتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے معاملات میں گائیڈنس دے سکتا ہے۔ اور تیسری بات ہم غور کریں تو جو لڑکی ہے وہ نئے گھر جب جاتی ہے تو وہ وہاں کے ماحول کو پہلے ریڈ کرے، پھر اس کے مطابق عمل کرے، اور وہ کوشش کرے کہ ان سب کو اپنے ساتھ اپنے سٹائل کے مطابق ان کے انداز کے مطابق اپنے انداز کو اڈیپٹ کر لے، ڈال لے۔ تو یہ بہت ضروری ہے لڑکی کے لیے، تاکہ وہ وہاں جا کے اپنائیت محسوس کرے، نہ کہ اجنبیت محسوس کرے۔ اس کے بعد آگے جی، کمپیریزن آف پیرنٹس۔ لڑکی کو کبھی بھی اپنے والدین کا اپنے سسرال والوں سسر سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ دونوں میں بے شمار فرق ہو سکتے ہیں، باتوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ کوشش کرے کہ وہ ممکن ہو تو وہ ان کو ان کے مقام پہ رکھے، اور سسرال کی باتیں پیرنٹس کو کبھی نہ بتائے، خاص طور پہ جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں وہ نہ بتائے۔ کوشش کرے کہ دونوں خاندانوں کو آپس میں دونوں درمیان اچھا تعلقات قائم کروائے، اور اس کے بعد خود اس ماحول کو ریڈ کرے اور اس کے مطابق سب کو عزت اور احترام دے، تاکہ وہ اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈال سکے۔ اور شروع میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد آپ یوزڈ ہو جاتے ہیں، پرابلم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ کبھی بھی لڑکی اپنے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں پیرنٹس سے مشورہ لے۔ پیرنٹس صرف جو بات کرنے والے، جو کام کرنے والا اس سے بات پوچھے، لیکن ساس نے کیا کہا، سسر نے کیا کہا، یہ باتیں لڑکی کو اپنے والدین سے نہیں ڈسکس کرنی چاہیے، کیونکہ لڑکی کے والدین اپنی جو تجربہ بیان کریں گے، جو بات بتائیں گے نا، وہ اپنے تجربے کی بیس بتائیں گے، جبکہ وہ تجربہ وہاں مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرے لڑکی کہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول کے مطابق ڈالے، اور ان کے معاملات کو دیکھ کے اس کے مطابق چلے، نہ کہ اپنے پیرنٹس سے ڈکٹیشن لے۔ اپنے پیرنٹس سے باتیں کرے، پوچھے بات، لیکن ان سے ہر بات میں ڈکٹیشن نہ لے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ جو لڑکی اپنے پیرنٹس سے یا اپنے والدین سے یا گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیتی ہے نا شادی کے بعد، وہ بہت جلدی طلاق کی ڈگری اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ پیرنٹس اور سسرال کے درمیان جو فرق ہے اس کو فرق رہنے دینا چاہیے، اور ان باتوں کی ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک آخری بات جو حضرت واصف علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر زندگی میں کسی سے تعلق رکھنا ہے تو پھر جھگڑا کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس سے تعلق نہیں رکھنا تو پھر بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں اگر ہمیں تعلق رکھنا ہے پھر بھی، اور تعلق نہیں رکھنا پھر بھی، جھگڑے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اگر آپ جھگڑتے ہیں تو روٹ جاتے ہیں، آتے ہیں، نو نو، اس طرح یو وڈ لاسٹ یور رسپیکٹ۔ کوشش کریں کہ اس ماحول کو اپنے اوپر طاری کریں، اور اس ماحول مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، تاکہ ان کو بھی اجنبیت محسوس نہ ہو اور آپ کو بھی سکون ملے۔ اور یہ معاملات وہ ہیں جن کو عمل کر کے آپ اپنی شادی زندگی کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری بیٹیوں کو سکون والی زندگی اور ماحول کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔